رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خیر القرون جو بہترین زمانہ ہے اس میں بھی شوق علم اور ذوق مطالعہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں اور ہمارے ائمہ کے سوانح میں بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ حضرت اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات مطالعہ شروع کرتے تھے اور 4 دن 5 دن ہفتہ گزر جاتا تھا، سوتے بھی نہیں تھے اور مطالعہ چل رہا ہوتا تھا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا بہت مشکل تھا کہ کوئی رات کو پوری رات جاگ بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن آج موبائل کی صورت میں ہمیں تو اس چیز کی مشق ہو گئی ہے کہ واقعی رات کو جاگنا ممکن ہے۔ تو جتنی محبت یا جتنا شوق ہمیں موبائل میں لگنے کا ہے، اس سے زیادہ شوق ان کو کتاب میں لگنے کا تھا۔ تو جس طرح ہم موبائل کے لیے جاگتے ہیں تو اس طرح وہ کتاب کے لیے جاگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بڑے بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ محدث عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، جن کی مشکات پر بھی شرح ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں مطالعے میں اتنا مگن رہتا ہوں کہ بعض اوقات میرے سامنے چراغ جل رہا ہوتا ہے تو وہ آگ میرے عمامے پر لگ جاتا ہے، تو جب وہ میرے سر پر وہ آگ پہنچے تو اچھا مجھے تو آگ لگی، پھر اندازہ ہو جاتا ہے، پھر میں اس کو بجھا دیتا ہوں۔ اتنی مطالعہ کے اندر ان کا شغف اور مشغولیت۔ کہتے ہیں کہ چونکہ بچہ تھا اور کہہ رہے کہ 9 سال کی عمر میں مروج علوم، جسے ہمارا درس نظامی ہے، 9 سال کی عمر میں ان علوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ والد صاحب سے بہت کچھ پڑھا۔ کہتے ہیں کہ رات کو میں مطالعہ کر رہا ہوتا تھا تو والد صاحب کو چونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے، والدین کی اپنے اولاد پر بڑی شفقت ہوتی ہے کہ آرام کرے، تو کہہ رہے والد صاحب پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں فوراً لیٹ جاتا تھا کہ آرام کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہے پھر جیسے ہی وہ کروٹ بدل کر کے دوبارہ سو جاتے تو میں پھر بیٹھ جاتا اور پھر مطالعہ شروع کرتا، صرف والد صاحب کو تاکہ یہ مطمئن رہے۔ میں جواب دیتا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ اتنا زیادہ ان کو علم کا شوق تھا، مطالعہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ مشغولیت کا زمانہ ہے۔ فتح بن خاقان یہ خلافت عباسیہ کے بہت بڑے وزیر اعظم گزرے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ پرانے زمانے میں یہاں آستین میں کتابیں ایسے گول کر کے رکھی جاتی تھی، یہ اپنے ساتھ مستقل کتاب رکھتے تھے، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا کہ خلیفہ صاحب مصروف ہیں فوراً دربار کے اندر کتاب اٹھا کے پڑھ لیتے۔ باہر نکلنا ہوتا تو راستے میں بھی چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بھی دارالعلوم میں دیکھا ہمارے کئی اساتذہ کرام کہ کلاس سے آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہے، لمبا راستہ، لیکن چونکہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، گاڑی وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے اساتذہ کے گھروں کے سامنے، تو ہاتھوں میں کتاب لیے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو ہمدرد کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی دواساز طب کی کمپنی میں ہے اور حوالے سے کوئی یونیورسٹی بھی شاید قائم ہے۔ اس کے جو بانی ہیں حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی جب شادی ہو رہی تھی، اتنے بڑے آدمی جب شادی ہو رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ایسی کیا چیز دوں جو مجھے بڑا پسند ہو، سب سے زیادہ پسند کی چیز، تو اپنے بیٹی کو جہیز میں اپنا ذاتی مکتبہ دے دیا کہ سب سے زیادہ مجھے یہ چیز پسند، ذاتی مکتبہ کتابوں سے بھرا ہوا۔ بیٹی بھی ان کی پھر بیٹی تھی، اب میں نے کئی تحریریں ان کی بھی پڑھی ہے، تو وہ بھی بڑی علم دوست ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بڑا شوق رہا ہے، رہے گا اور انشاءاللہ باقی ہے۔ اور ہمارے طالب علموں کے ذہن میں تو بہت زیادہ شوق ہونا چاہیے اور بہت زیادہ دل میں محبت ہونی چاہیے پڑھنے کی۔ یہ تو آپ نے اپنے اکابر قرآن کی روشنی میں دیکھا کہ مطالعے کی کیا اہمیت ہے۔ آج کل چونکہ ایک وبا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو یورپ کو دیکھ کر کے اس کو مانا جاتا ہے کہ اگر یورپ میں یہ کام ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے یا انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہوگا۔ تو اس پر تو میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ ذرا جا کے معلوم کر لیں کہ یورپ ممالک میں رہنے والا آدمی سال میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے، پھر یہ معلوم کر لیں کہ ایک عرب آدمی سال میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے اور ہمارے لوگ کتنے پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کا اڑنا بچھونا ہی مطالعہ ہے،
یورپ کے اندر ہمارے ہاں تو مطالعہ وہ کرتا ہے جو مدرسے سے جڑا ہوا ہو، اسکول سے جڑا ہوا ہو، یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہو. اگر عام کام کر رہا ہو، کوئی ٹیلر ہے، تاجر ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ میں تو تاجر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مطالعہ. یہ جو مشہور آدمی ہے بل گیٹس ہے، کیا نام ہے اس کا، اس سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی اتنی زیادہ ترقی کاروبار کو کیسے ملی؟ وہ کہہ رہے اگر میں مطالعہ نہ کرتا تو میں اتنا آگے نہیں جا سکتا. کہہ رہے میں اپنے علاقائی سطح پر، علاقے کے سطح پر میرا کاروبار تھا. کہہ رہے ایک مرتبہ میں نے ایک رسالے کا مطالعہ کیا جس سے مجھے ذہن میں یہ فکری آئیڈیا مجھے ملی کہ یہ کاروبار تو اپنے قریب کے جو علاقے ہیں اس میں بھی وسیع کیا جا سکتا ہے. تو اپنے علاقے سے اس رسالے کا مضمون پڑھ کر کے انہوں نے کاروبار کو علاقے سے صوبے میں کر دیا، پھر صوبوں سے ملکوں میں، آج پوری دنیا میں ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو مستقل مطالعہ کرتے ہیں. امریکہ میں تقریباً 3-4 سال پہلے جب انتخابات ہوئے تو اس میں جو امیدوار ہار گیا، وہ عورت تھی، ہار گئی وہ، تو 3 دن تک ظاہر غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آئی، مطلب میڈیا پر نہیں آئی. 3 دن کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں امریکہ کی صدر بنوں گی، آپ کا یہ شوق پورا نہیں ہوا اور یہ پورا اتنا بڑا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اس غم کو دور کرنے کے لیے 3 دنوں میں آپ کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے کئی کتابوں کا نام لیا کہ صبح سے شام تک میں مطالعہ کرتی رہی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں امریکہ کے صدارت کے انتخابات ہار گئی ہوں. یعنی غم کو دور کرنے کے لیے وہ مطالعہ کر رہے ہیں. اگر ہم اچھی چیزوں میں یورپ کی تقلید کریں تو بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن ہم چن کے بری چیزیں لے رہے ہیں اور جتنے اچھی چیزیں ہیں قابل تقلید ہیں ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں. بہرحال یہ بہت اہم باتیں ہیں مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اہمیت ہے، یہ ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں مطالعہ کروں گا تو مجھے مطالعے کا کیا فائدہ ملے گا؟ میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، وقت ہم نے بہت دیر کر دیا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ مختلف مصنفین اور مؤلفین کو پڑھیں گے تو مختلف لوگوں کے ذہن پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا. بہت بڑی بات ہے، مختلف لوگوں کے افکار و اذہان سے واقفیت، آپ لوگوں کے افکار سے. اور جب آپ کو لوگوں کے افکار معلوم ہوں گے تو آپ کے ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوگی، آپ وسیع الذہن بنیں گے. ایک فائدہ یہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے خیالات کو پڑھیں گے، افکار کو پڑھیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. جب آپ دوسروں کو سمجھانا چاہیں گے تو اچھے سے اچھے انداز میں سمجھا سکیں گے. تفہیم، مطالعے سے انسان کے اندر تفہیم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی مدرس بننا چاہتا ہے یا مدرس ہے تو اس کے لیے مطالعے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. مطالعہ ہو، اور عمیق بھی ہو، طویل بھی ہو، عریض بھی ہو، ہر طرح مطالعہ ہو. زیادہ کتابوں کا بھی ہو، گہرا بھی ہو. اور ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے کہ یہی مطالعہ آپ کو بتلاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. صحیح اور غلط کی پہچان. آپ کے والدین آپ کی تربیت کرتے ہیں، 13-14 سال تک وہ آپ کو بتاتے ہیں بیٹے یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے. اس کے بعد آپ مدرسے میں آ جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 25 سال کی عمر تک آپ کے اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں بیٹا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ مطالعہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کام. کہ 25 سال کے بعد اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو 35 سال جو آپ زندگی کی گزارتے ہیں اس میں کون آپ کو بتائے گا کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا غلط راستے پر چل رہے ہیں؟ تعلیم. جب آپ مطالعہ کریں گے، اچھے مصنفین کی زندگیاں پڑھیں گے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. تو صحیح اور غلط کی پہچان آپ کو کراتا ہے یہ مطالعہ، صحیح اور غلط کی پہچان. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی ہمیں بتایا کہ میں آپ کو 20 منٹ دے رہا ہوں اور اس میں آپ مجھ سے پوچھیں، جو بھی آپ پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صحیح یا غلط ہے، جتنا آپ اس کو فیس دیں، جتنے آپ اس کو پیسے دیں کم ہے. صحیح اور غلط کی پہچان بہت بڑی بات ہے، اور خاص کر اس زمانے میں جب ہر طرف غلط معلومات پھیلی ہوئی ہے. اس میں اگر ہم کتابوں کا اور مستند کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو کتنا اہم ہوگا. اس کے علاوہ